میری مدد کے دروازے کھل جائیں گے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے گھیرے میں آ گئے۔ کئی ہزار رومیوں نے گھیرے میں لے لیا، یہ 10 آدمی وہ 10,000 کے قریب تھے، اوپر نیچے اچانک گھیرے میں آ گئے اتفاقاً، اور نکلنے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ تو خالد ابن ولید، رافع بن عمیرہ الطائی، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عمرو تمیمی، زرار بن الازور، شرحبیل بن الحسنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ 7 5 6 اور یہ گھیرے میں آ گئے۔ ابو عبیدہ سارار لشکر ہیں، وہ سوئے ہوئے۔ جب اللہ مدد کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ ساتھی بنا ہوتا ہے، بھائیو جب نصیب سو جائے تو ضرور سے ایٹمی طاقت بننا بیدار نہیں کرتا، جب نصیب بیدار ہو تو پھر اسے فقر و فاقہ سلاتا نہیں ہے۔ نصیب بیدار ہوتا ہے جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور نصیب سو جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب چاروں طرف میرے نبی نے کہا تھا جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ جو آدمی تمہاری نظروں سے گرا ہوا ہو اس پہ آفت آئے، تم کہتے ہو میری بلا سے مجھے کیا پرواہ ہے۔ امت اللہ کی نظروں سے گری، ولیز گالیاں، 10 آدمی بڑے شاہ سوار ہیں، جگر اسلام ہیں، یہ سارے اسلام کے جگر تھے۔ ان کا مر جانا، ان کا شہید ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا۔ اس وقت امت مسلمہ پر ابو عبیدہ سوئے ہوئے ہیں، لشکر سوئے ہوئے ہیں، امیر ہیں۔ ایک دم خواب میں اللہ کے نبی ظاہر ہوتے ہیں، وَيْحَكَ يَا أَبَا عُبَيدہ، ابو عبیدہ کیا ہو گیا تجھے؟ أَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ، خالد مصیبت میں اور تو سویا ہوا ہے۔ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيْحَكَ أَبَا عُبَيدہ أَتَنَامُ عَنْ خالد وَأَصْحَابِهِ، ابو عبیدہ کیا ہوا تجھے؟ خالد دشمن کے گھیرے میں اور تو سویا ہوا ہے۔ ایک دم آنکھ کھلی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے نکلے الرحیل۔ پتہ تھا خالد ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، دیکھو کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا۔ وہ اچانک فوج کے گھیرے میں آئے ہیں، تو باہر نکلے الرحیل، لگامیں مت کسو، زینے مت کسو، بے زین کسنے، زین کے کسنے میں بھی دیر لگے گی، ننگی پشتوں پہ دوڑ لگاؤ۔ خود ابو عبیدہ 3000 کا فوری لشکر تیار ہوا اور لے کر نکلے اور بھاگے۔ اتنے میں ایک سوار پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آگے نکل گیا، 3000 سے آگے نکل گیا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے؟ وہ خود میں تھا، زرہ میں تھا، کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے پکارا، وہ رکا نہیں۔ تو پھر لوگوں نے کہا تجھے امیر کہتے ہیں کہ رک جاؤ۔ تو اس نے گھوڑے کی لگام کو روکا۔ تو ابو عبیدہ قریب پہنچے تو اس سے پوچھا کون ہے تو نسوانی آواز آئی، میں ام تمیم ہوں، خالد کی بیوی ہوں۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ خالد اپنی ٹوپی بھول گیا، میں وہ دینے جا رہی ہوں۔ خالد کے پاس صرف ٹوپی تھی۔ جب آخری حج تھا، اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اپنے آدھے سر کے بال منڈوا کر ابو طلحہ کو دیے اور باقی آدھے سر کے منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کیے۔ خالد بن ولید نے ابو طلحہ کی منت کر کے پیشانی کے بال ان سے لے لیے اور اپنی ٹوپی میں سی لیے۔ وہ ٹوپی سر پہ رکھتے تھے، اوپر لوہے کا خود رکھتے تھے، پھر وہ لڑتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان بالوں کی برکت ہے، میرے آگے جتنا بڑا لشکر آئے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ یمامہ کی جنگ صحابہ صدیقی دور کی خوفناک ترین جنگ ہے۔ یمامہ 12,000 مسلمانوں کو بنو حنیفہ نے اکھاڑ کے رکھ دیا، 1 لاکھ کے قریب ان کا لشکر تھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گھوڑا دوڑا کر دونوں صفوں کے درمیان آ گئے، کہا انا بن الولید العوز، انا بن عامر، میں ہوں ولید کا بیٹا، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ جتنے بنو حنیفہ کے آگے آئے سب گاجر مولی کی طرح کٹ گئے۔ وہ ٹوپی سر پہ ہوتی تھی، پھر سیف اللہ کا لقب الگ تھا، تو وہ اس دن لڑنے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے۔ چھوٹی سی مہم تھی، ٹوپی وہاں تھی، ام تمیم کی نظر پڑی، ادھر خبر سنی کہ وہاں گھیرا ہے، انہیں ٹوپی کو اٹھایا اور پیچھے سے بھاگی اور لشکر کو پار کیا، لشکر سے آگے نکلی اور تو
हजरत अबू बैदा ने फरमाया तुझे इजाजत है, तेरा घोड़ा तेज है, हम तुझे ना मिल सकेंगे। उन्हें घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा हवा हो गया और पीछे से 3000 का लश्कर और खालिद इब्न वलीद 10 आदमियों के यूं आपस में पुश्ते मिलाकर एक दायरा बनाकर खड़े हुए थे, दायरा बनाकर, और समझ रहे थे कि आज हमारी लाशें यहां से उठेंगी। 10,000 के मुकाबले में 10,000 कब तक टिक सकेंगे? तो बिल्कुल मायूसी थी और अंधेरा था कि अचानक एक तरफ से एक शाह सवार ने सफों को चीरा और उसकी तलवार ऐसे घूम रही थी जैसे बिजली कौनती है, और उसके करीब कोई आने की जरूरत नहीं कर रहा था, तो ऐसे हवा की तरह उसके चारों तरफ तलवार घूम रही थी और वो सफों को चीरता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे आ रहा है। जब हलचल सी हुई तो राफे बिन उमैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुतवज्जह होकर कहा, ये कौन है जो आज शजात की नई दास्तान लिख रहा है? जब अल्लाह साथ होता है तो औरतें भी दास्तान शजात लिखती हैं, जब अल्लाह साथ छोड़ देता है तो सूरमा भी बुज़दिल गीदड़ की तरह दुम दुबा के भाग रहे होते हैं। हाँ, राफे ने कहा, ये कौन है जो आज शजात की नई दास्तान लिख रहा है? खालिद कहते हैं, मैं नहीं पहचान रहा कौन है। जब वो करीब पहुंचती हैं तो हजरत खालिद ने कहा, कौन है तू? अर्ज़ैत अल्लाह व रसूला, आज तूने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर दिया, आज तूने हमारे कलेजे ठंडे कर दिए। कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं तेरी बेगम हूं उम्मे तमीम। ये टोपी पकड़ अपनी, इधर टोपी हाथ में आई, इधर अबू उबैदा का लश्कर भी पहुंच गया और फिर 10,000 को भागने में आफियत नजर आई, फिर हजारों रोमी अपनी लाशें छोड़ के भागे। जब अल्लाह साथ होता है तो मदद के गैबी निजाम चलते हैं, जब अल्लाह साथ छोड़ देता है तो फिर भाइयों कोई नहीं जो नसीब हरा कर सके, कोई नहीं जो सुबह बहार लाए। फिर खिजा मुकद्दर होता है, फिर मायूसियों के घेरे होते हैं। हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, अब कोई सियासतदानों को गालियां देगा, कोई अमेरिका ने साजिश की, ये हो गया, फलां ने साजिश की, ये हो गया। कुछ तूने भी किया है कि नहीं किया? तूने जो फलां जगह माँ की गाली निकाली थी उससे भी इस धरती में सुराख हुआ है। तेरा जो सेविंग अकाउंट बैंक में रखा हुआ है सूद पर, उससे भी इस धरती में जलजला आ रहा है। तूने जो माँ को धक्का दिया था और बाप का गिरेबान चाक किया था, इससे भी क़यामत टूटी है। तूने जो अपने एक छाती के दूध पीने वाली बहन को अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया, जिस बाप के नुत्फे से तू बना उसी नुत्फे से तेरी बहन बनी, जिस छाती का दूध तूने पिया उसी छाती का दूध तेरी बहन ने पिया, लेकिन तूने अपने बाप की जायदाद में से अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया। तू खा गया, तू पी गया। तूने कहा कौन देंदा है? कोई देंदा है भेड़न हिस्सा? असा भी कोई नहीं देंदे। हाँ, इससे भी इस मुल्क का नसीब डूबा है। मालदार ज़कात के मुनकर हो गए, उलमा के कदम बादशाहों के ऐवानों को उठने लगे, अल्लाह के सामने हाथ फैलाने की बजाय मालदारों के आगे हाथ फैलाने शुरू कर दिए। मां की नाफरमानी, बीवियों की गुलामी, बाप को धक्के देना, दोस्त को करीब करना, शराब की महफिलें सजाना, मौसीकी की महफिलें सजाना, शराब के अड्डे चलाना, चारों तरफ बैंक पुकार के अल्लाह से जंग कर रहे हैं। किधर से मदद आए? मेरा अल्लाह कहता है, या सूद छोड़ दो या मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। जब अल्लाह से जंग ली उठनी हुई हो, जब अल्लाह से उठनी हुई हो, तो कौन हमारा नसीब हरा करेगा? मेरे भाइयों, इज्तिमाई तौबा करो, सफीना सब किनारे लगेगा। जब तौबा होगी, जब हर मुसाफिर को एहसास होगा मुझे इस सफीने को बचाना है, पहले ही कश्ती जब पारा हो, पहले ही उसके सारे तख्ते टूटे हुए फटे हुए हों, कश्ती शिकस्तगाने ए बाद शर्र बरखेज शायद के बाज़बीनाम यार आशनारा, शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना आबस होती है। मेरे भाइयों, मसला पूरी उम्मत का है, एक एक फर्द का है, एक एक औरत का है, एक एक मर्द का है। बेपर्द फिरने वाली औरतें, बेपर्दगी का बाजार तनम करने वाली औरतें, घुंघरू बांध के नाचने वाली, कपड़े उतार के ज़िना को आम करने वाली इसी मुआशरे की औरत है। उसको नचाने वाला इसी पाकिस्तान का शहरी है, उसका नाच देखने वाला इसी पाकिस्तान का शहरी है, उसके लिए ढोल बजाने वाला इसी पाकिस्तान का शहरी है। जब इतने बड़े गुनाह ऐसे अल्लाह को ललकार के किए जा रहे हो तो रहमत के दर कैसे खुलेंगे? अल्लाह को मनाओ, वो दुआ दो
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے آنسوؤں نے اللہ کے عذاب روک دیے، جس کی آنکھوں نے آسمانی پتھر پیچھے ہٹا دیے، جس کی سسکیوں نے، جس کے تڑپنے نے اللہ کے عذاب کی سائقہ کو اور اللہ کی تلوار کو نیام میں رہنے دیا، اس کی بجلیاں تڑپنے کڑکنے کو بیتاب، اس کے عذاب کے در کھلنے کو بے قرار، او مدینے والے کے آنسو ہیں اس کے سامنے، وہ جو 23 سال رویا اور اتنا رویا کہ سارے نبیوں کے آنسوؤں سے بڑھ کر میرے نبی کے آنسو ہیں، سارے درد مندوں کے سے بڑھ کر میرے نبی کا درد ہے، سارے دکھ والوں سے بڑھ کر میرے نبی کا دکھ ہے۔ کسی نبی کے آنسو پوچھنے کے لیے اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا، کسی نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو نہیں بھیجا، یہ واحد نبی ہے جس کو تسلیاں دینے کے لیے قرآن بھی آیا، جبریل بھی آیا۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہی رو رو کے ہلاک ہو جائے، اتنا نہ رو لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، تو اتنا نہ رو کہ تو خود رو رو کے ہلاک ہو جائے۔ اس کو دعائیں دو کہ اس کے آنسو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس کی آہیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ورنہ ہم سب مجرم ہیں۔ یہ شیطان نے کتنوں کو مار دے دی، زنا اور شراب اور سود اور جوا اور جھوٹ اور چوری اور قتل اور ڈاکہ اور نفاق اور وعدہ خلافی اور خیانت اور ملاوٹ اور کھوٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ ہاں نیک لوگوں کو اس نے کب چھوڑا ہے؟ نیک لوگوں کو مبتلا کیا غیبت میں، حسد میں، بغض میں، نفرت میں، عداوت میں، ان کو یوں اس نے پکڑا کہ ان کی نیکیوں پہ رنڈا پھیر دیا۔ تم کیا سمجھتے ہو غیبت کا بول زنا سے کم ہے؟ زنا کے اڈے سے بڑا اڈا ہے غیبت کا اڈا۔ جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں اللہ کی پھٹکار زنا کے اڈے سے زیادہ برستی ہے۔ جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں اللہ پاک کی کا غضب زنا کے اڈے سے زیادہ نازل ہوتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ والے ان سب کو شیطان نے بہا کے رکھ دیا، غیبت اور نفرت اور آپس کا بغض اور آپس کا کھوٹ، اس میں ان کو پھنسا کر ان کی نیکیوں کو تنکے جیسے خشک گھاس کو آگ لگتی ہے، ان کی نیکیوں کو اس نے آگ لگا کے رکھا۔ انہیں زنا کی دعوت تھوڑا ہی دے گا۔ مدرسے کے طالب علم کو آ کر کہے گا زنا کر، وہ کالج کے لڑکے پر چکر چلائے گا زنا کر۔ مدرسے کے طالب علم کو اور تبلیغ میں نکلنے والے کو اور مسند ارشاد پہ واز کرنے والے کو اور درس حدیث دینے والے کو کبھی آ کے شراب کی دعوت نہیں دے گا کہ چل شراب پی، اسے غیبت کی مار دے گا، اسے عجب کی مار دے گا، اسے تکبر کی مار دے گا، اسے اوروں کے عیب دکھائے گا، ساری نیکیوں پہ کاٹا پھروا دے گا اور اس کا ایک عیب دکھا کر اس کے دل میں اس کی حقارت بٹھائے گا۔ کسی مسلمان کی حقارت دل میں لے کے مرنے والا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ صرف یہ نہیں کہ زانی جنت میں نہیں جائے گا اور شرابی جنت میں نہیں جائے گا، ہاں جو مسلمانوں کا بغض لے کے مر گیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ تو نیک لوگوں کو شیطان نے مارا، نفرت اور غیبت اور بغض اور پردہ دری۔ ہائے میرا نبی تو زانی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ایک دوسرے پر دوربینیں فٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، او کی کردہ پھر پھر اس کے عیب اچھالتے ہیں، پھر اس کو اپنی محافل میں ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ ماعز اسلمی میرے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے جی میں نے زنا کیا ہے، آپ میرے اوپر حد لگاؤ، تو آپ منہ ادھر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جا تو نے کوئی نہیں کیا، وہ تو نے چوما ہوگا۔ اٹھ کے ادھر آتا ہے میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا کہ چلا جا کوئی نہیں کیا، تو نے چوما ہوگا۔ وہ پھر ادھر سے ادھر آتا ہے میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو، پھر آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، کہا تو نے کوئی نہیں کیا، دور ہو جا چلا جا۔ وہ پھر آ کے بیٹھ گیا میں نے کیا ہے مجھے پاک کرو۔ جو اقرار کرنے والے کو چھپانا چاہتا ہو، یہ ان نیک لوگوں نے جو نیک کہلاتے ہیں بھی نیک، میں ان کی نیکی کا منکر نہیں، نیک لوگ ہیں، 5 وقت کی نمازی، داڑیاں پگڑیاں، محراب، تہجد، تبلیغ، تدریس، خانقاہیں، لمبے دین کے سلسلے، لیکن شیطان نے ان کو کھلونا بنا دیا۔ ایک دوسرے کے عیب دیکھنے پر خالی ہاتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ جائیں گے، کدھر گئے تیرے عمل؟ کا دوسرے لے گئے، اس کی غیبت کی تھی، اس کی برائی کی تھی، اس کی ٹانگ کھینچی تھی، اس کو برا کہا تھا، اس کی نفرت تھی دل میں، اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس کے ساتھ وہ کیا تھا۔ 4 دفعہ آپ نے چھپانا چاہا، اس نے کہا نہیں۔ میرے نبی نے ایک اور تدبیر کی، کہا بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے،
اگر ایک آدمی کہہ دیتا یہ پاگل ہے تو آپ کہتے لے جاؤ اس کو، لے جاؤ لے جاؤ، کہ نہیں جی پاگل نہیں ہے۔ پھر انہیں میں نے ایک اور آپ نے تدبیر کی، 6 دفعہ بچانے کی کوشش کی، 6 دفعہ، بھائی نشے میں تو نہیں ہے، دیکھو شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں بول رہا ہے، انہیں منہ سونگا کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشہ ہے تو آپ کہتے چلے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ جب ہر طرف سے ماعز نے خود اپنے آپ کو باندھ دیا تو پھر آپ نے کہا اچھا حد قائم کرو۔ جب حد قائم ہو گئی تو وہ بھاگے، تو انہیں پکڑ کر ان کو مارا، تو انہوں نے آ کر بتایا اس طرح وہ بھاگ پڑے تھے، تو آپ نے کہا بھاگا تھا تو بھاگنے دیتے، کیوں پکڑ کے مار دیا؟ آئے ہائے کیا شبد ہے میرے نبی! یہ دین کے دیندار کہلانے والے کتنے ظالم دل لیے پھرتے ہیں اپنے اندر، کتنے بغض چھپائے پھرتے ہیں اپنے اندر، بھاگنے دیتے، کیوں پکڑ کے مارا؟ بھاگ جاتا۔ پھر آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، اے ثابت کاش تو اسے میرے پاس نہ بھیج۔ ان سے خطا ہوئی، انہوں نے صدیق سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا چپ کر، توبہ کر، اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے۔ پھر اندر میں بے چینی تھی، پھر انہوں نے عمر سے ذکر کیا رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا خاموش رہ، اللہ نے پردہ رکھا ہے، توبہ کر۔ پھر اندر میں بے چینی تھی تو انہوں نے حضرت ثابت سے ذکر کر دیا، انہوں نے کہا جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو، تو ان کے کہنے پر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، تو آپ نے ثابت کو گلا دیا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے چھپا لیتا جیسے ابوبکر اور عمر نے چھپایا تھا، تو بھی چھپا لیتا، اسے میرے پاس نہ لاتا۔ یہ آج کے دینداروں کو، مدرسے والوں کو، یہ تبلیغ والوں کو، یہ خانقاہ والوں کو، یہ آج کے نیک لوگوں کو، نیک عورتوں کو، تسبیح پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والیوں کو شیطان نے تباہ کر کے رکھ دیا، اندر کے بغض اور زبان کی غیبت اور نظر کے غلط استعمال، عیب دیکھتے پھرتے ہیں، خوبی نظر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، میں چپ کر کے سنتا رہا۔ زندگی کے کچھ ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے تو مجھے دین کی سمجھ آئی، میں نے دین پڑھا تھا لیکن مجھے سمجھ اس شخص کی صحبت میں رہنے کے بعد آئی کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ جب تک کسی کی صحبت نہ ہو یہ کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتا۔ سکھری تروش منصورینو تھپرخ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے جلد وکایا، یہ دل قرآن کتابے۔ شخص کی صحبت نہ ہوتی تو بس ایک جانور ہی ہوتا میں، تو اس نے چڑھائی کی۔ میں نے اس آدمی سے سیکھا کہ چپ رہتے ہیں، جواب نہیں دیا کرتے۔ پڑھا تھا، یہ سبق پڑھنے سے نہیں آتا، یہ سبق کسی کرنے والے کی صحبت میں بیٹھ کے آتا ہے کہ زبان بند ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ ایک دفعہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنے لگا، مجھ سے فرمانے لگے بیٹا اسلام تو اوروں کے عیب بھی اپنے اوپر لینے کی ترغیب دیتا ہے، تو اپنی صفائی پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی زبان سیلی تو مجھے واقعہ یاد آیا، احمد بن مہدی بن رستم 317 ہجری کے مشائخ صوفیاء میں سے، علماء میں سے، محدثین میں سے 3 لاکھ درہم خرچ کیے طلب علم میں، 3 لاکھ درہم، جو آج کا کوئی 30-40 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ ان کے پاس ایک لڑکی آئی، کہا حضرت جی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں حاملہ ہوں، میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے، یہ بیٹا ان سے ہے، میری عزت رکھ لو۔ اب اس کی عزت رکھتے ہیں تو اپنی دستار داغدار ہوتی ہے، اپنی پگڑی اچھلتی ہے کہ بیٹی تو جا گھر میں بیٹھ جا، تیری عزت پہ کوئی حرف نہ آئے گا۔ اور ان کا نکاح قبول کر لیا، اور پھر جو تان و تشنی کے دروازے کھلے، اچھا بڈھے وارے شادیاں یاد آ گئیاں، بیٹی کے برابر شادی کر لی، بیٹی کو گھر میں بٹھا لیا، ہر تانا سہ گئے، ساری دستار خاک میں مل گئی، ساری عزت آبرو پہ حرف آ گیا۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ بکثرت رہے ہیں جن کی زبانیں سانپ سے زیادہ تیز اور حداد ہوتی ہیں۔ سب سہ گئے، بچہ پیدا ہوا، سارے محلے میں مٹھائی تقسیم، سارے محلے میں خوشی منائی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اور اس کا 2 دینار وظیفہ مقرر کر دیا مہینے کا 2 دینار آج کے کئی ہزار روپے بنتے، 50-60 ہزار روپے آج کا بنتا ہے۔
پھر اعلان کر دیا کہ ہم نے بچی کو طلاق دے دی، ہم نے اس لڑکی کو طلاق دے دی، کیونکہ جاتے نہیں تھے تو خطرہ ہوا کہیں کوئی شبہ نہ کرے یہ کیسی شادی ہے کہ حضرت جی جاتے ہی نہیں ہیں، تو اعلان کر دیا بھائی ہم نے لڑکی کو طلاق دے دی ہے۔ 2 سال بعد وہ بچہ مر گیا، وہ لڑکی آئی ان کے گھر اور وہ 24 دینار تھیلی میں بند، کہا حضرت آپ نے میری عزت بچائی، میرے اوپر یہی بڑا احسان ہے، یہ مال امانت تھا، میں آپ کو واپس کرتی ہوں۔ ان کا بیٹی اللہ نے تیری عزت بچائی، اللہ نے بچائی، میں کیا چیز ہوں، یہ مال میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، تم اپنی شادی کرو اور یہ مال اس میں خرچ کرو۔ احمد بن مہدی بن رستم 317 ہجری کے عالم ہیں، اس ہجری میں بڑے بڑے علماء آئے ہیں، لیکن تاریخ نے ایک کو جگہ دی ہے اور اس کے علم کی وجہ سے جگہ نہیں دی، اس قصے کی وجہ سے جگہ دی ہے، تو اس نے اوروں کا الزام بھی اپنے اوپر لے کر ایک کی بیٹی کی عزت کو بچایا۔ آج میں 1000 سال کے بعد، 1100 سال کے بعد منبر رسول سے فیصلہ آباد میں اس کی کہانی سنا رہا ہوں، آنے والی 11 صدی بعد کی نسل کو سنا رہا ہوں۔ وہ اپنے علم سے نام نہ بنا سکا، اپنے ستر پوشی سے نام بنا گیا۔ اسلام تو اوروں کے عیب اپنے اوپر لینے کا سبق دیتا ہے۔ یہ دیندار لوگ کیا دیندار ہیں، یہ اوروں کی نیکیوں میں بھی عیب ڈھونڈتے پھرتے۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اس سے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ حکومت پاکستان ہے تو بڑی ظالم حکومت، لیکن اتنا رحم اس کے اندر بھی ہے کہ 33 نمبر لینے والے کو پاس کر دیتے ہیں، 67 نمبر ضائع کرنے والا لڑکا بھی حکومت پاکستان پاس کر دیتے ہیں۔ اچھا چلو 33 نمبر تو ہیں، میں نے کہا میرا حساب اللہ نے تیرے حوالے نہیں کیا، میرا حساب میرے اللہ نے لینا ہے۔ حکومت پاکستان تو 33 نمبر پہ پاس کر دیتی ہے، میرا رب تو حکومت پاکستان سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ تو کسی ایک نیکی پر بھی کہتا ہے جا معاف کر دیتا۔ تو اپنا دھیان کر، کہیں تو اوروں کے عیب دیکھتا دیکھتا اپنی کشتی نہ ڈبو بیٹھے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ اللہ سے معاملہ ہے، کس بات پہ راضی ہو جائے تو کسی کی کمیاں ان کو پکڑنا، انہیں اچھالنا، یہ ساری امت اس میں مبتلا ہے ساری، لیکن نیک لوگوں سے زنا نہیں کروا سکا، شراب نہیں پلوا سکا، ڈاکہ نہیں ڈلوا سکا، سود پہ نہیں لا سکا، جھوٹ پہ نہیں لا سکا، نماز نہیں چھڑوا سکا، روزہ نہیں چھڑوا سکا، تبلیغ نہیں چھڑوا سکا، علم نہیں چھڑوا سکا، ذکر خانقاہ نہیں چھڑوا سکا۔ ان کا میں تھوڑے نال نبڑ لینا، ان کو غیبت میں پھنسایا، ان کی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگوا دی، تو ساری امت اس سفینے کے ڈوبنے میں شریک ہے، ساری امت شریک ہے۔ ایک جگہ سے گزرے، ان سخت بدبو آئی تو میرے نبی سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سخت بدبو ہے۔ میرے نبی نے کہا کچھ منافق میرے صحابہ کی غیبت کر رہے ہیں، یہ اس کی بدبو ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے کون ہوں گے؟ جن کی زبان کا استعمال غلط ہوگا۔ گونگے بن جاؤ، اپنی زبانوں کو کاٹ کے رکھ لو اگر وہ غیبت کی عادی ہو گئی ہیں، اگر اوروں کی برائی پر تبصرے کرنے کی عادی ہو گئی ہیں۔ دھن رے دھن یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ مولانا جمشید صاحب ہمارے استاد اکثر یہ شعر ہمیں سناتے تھے اور یہ ترغیب دینے کے لیے فرماتے تھے کہ اوروں کے عیب نہ دیکھا کرو، اپنے عیب دیکھا کرو، اس پر یہ شعر سنایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہ ہوتے اور دعائیں نہ ہوتی، کیا نیک کیا بد، سفینہ ڈوب گیا تھا۔ دلوں کے پھٹ جانے سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، جیسے کبیرہ گناہوں سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، دلوں کے پھٹ جانے سے اللہ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو ہم تو اوروں کے بھی عیب اپنے اوپر لینا سیکھتے ہیں، شے جائے کہ کمیاں ڈھونڈتے پھرنا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے آگے جھکو، معافی مانگو، توبہ کرو، اس تبلیغ کو اپنا کام بناؤ۔ یہ اس وقت آخری وہ آسرا ہے، آخری یہ آخری کرن ہے امید کی کہ جس دھرتی پہ دعوت کا کام زندہ ہو، اللہ اس دھرتی کی حفاظت کرتا ہے۔ حالات کتنے ہی بگڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسا تبلیغ کا کام اللہ نے اس ملک میں زندہ کیا ہے، پوری دنیا میں ایسا کام نہیں ہے۔ سینکڑوں جماعتیں پیدل چل رہی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، گرمی سردی سے وہ جنگ کر رہے ہیں، بھوک پیاس سے وہ لڑ رہے ہیں، پیدل پہاڑ جنگل دریا صحراؤں میں وہ گزر رہے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے پھر رہے ہیں۔
اور اللہ کی آواز لگاتے پھر رہے ہیں شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، یہ لا الہ الا اللہ کی جو صدا ہے یہ کوئی میرے اللہ کا خاص انعام ہے اس ملک پر۔ تبلیغ کو اپنی محنت بناؤ، یہ آئے ہوئے عذاب ہٹ جائیں گے، ٹل جائیں گے، صبح آئے گی، بہار آئے گی تو صحیح، کیونکہ دنیا میں جب بھی تبلیغ کا کام ہوا اللہ نے ہدایت کو وجود دیا یا اللہ نے نہ ماننے والوں کو مٹا کے رکھ دیا۔ دو کاموں میں سے ایک ضرور ہوا، یا قومیں ایمان پہ آ گئیں یا اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں۔ یہ جو دعوت کا کام چلا ہے 6 بر اعظم میں چلا ہے اور اللہ پاک کے غیبی نظام سے چلا ہے، اس کو اپنی محنت بناؤ، اس میں وقت دو، اس میں پھرو، اس میں جاؤ تو اللہ کے آئے ہوئے عذاب ہٹیں گے اور رحمت کی ہوائیں چلیں گی۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کیسے ہوگا؟ اللہ اس وقت چاہتا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ وجود میں آتا ہے۔ اس طریقے کو وجود میں لانے کی یہ تبلیغ کا کام محنت ہے، یہ صرف جماعت نہیں ہے، یہ ہر امت کے ہر فرد کی یہ محنت اور کام ہے۔ اللہ اس کے رسول کی مانے، اس کو لے کر لوگوں کے سامنے پھرے، پیش کرے، اپنی جان مال کے کو اللہ سے مانگے، جن میں مخلوق کے پیچھے پھرے، جو کرے گا اللہ اس سے چمکائے گا۔ میرے بھائیو، زندگی تو جا رہی ہاتھ سے، تو میں سب سے کہتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اوروں سے بھی توبہ کرو۔ ایک آدمی کے پاؤں گا بھائی حکومت والوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، امریکہ یورپ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، تو بھی توبہ کر، میں بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھی توبہ کر، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 100 میں 51 مسلمان نمازی بن گئے تو اللہ مسلمانوں کو اونچا کر دے۔ نیکی غالب آ جائے، شر مغلوب ہو جائے، نیکی غالب آ جائے۔ اگر 50% ہو گئے تو مسلمانوں کا زوال رک جائے گا اور کافر کی طاقت رک جائے گی۔ اگر 51% ہو گئے، 49 نیک، 49 برے، 51 اچھے، اگر 51 اچھے 49 برے، تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں چلے۔ تو بھائیو، خود بھی توبہ کرو، لوگوں سے بھی توبہ کروا، لوگوں کے من بھائی سود چھوڑ دے، بھائی جھوٹ چھوڑ دے، بھائی تو ہیرا پھیری چھوڑ دے، یہ انعامی بانڈ چھوڑ دے، تو اپنے سیونگ اکاؤنٹ بدل لے، تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ لے، بھائی نماز شروع کر، روزہ رکھ، ماں باپ کی اطاعت کر، اپنی بیوی سے حسن سلوک کر، حلال کما، حرام سے بچ۔ یہ حکومت نہیں کروا سکتی، ہم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی محنت کر کے پاؤں پکڑ کے ترغیب دے کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کا ایک نظام چلے گا، زندگی کو رخ ملے گا اور اللہ کی مدد سے ہمارا کام بنے گا، اس کے بغیر نہیں بن سکتا۔